دو چیزیں، ایک تو پاکستان، اور آپ کو پتا ہے کہ آج میچ بھی چل رہا ہے امریکہ کا، تو اس کے اندر بھی ہماری امید یہ ہے کہ پاکستان کو فتح نصیب ہوگی اور پچھلی دفعہ کی کارکردگی پاکستان ریپیٹ نہیں کرے گا، تو پاکستان پلیڈ ویل۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ جو پاکستان نے اپنا ایک اصولی موقف لیا تھا بنگلہ دیش کے معاملے پہ، اس پر یہ ہے کہ پاکستان کی باتیں سنی گئی ہیں، اور اب پاکستان 15 فروری کو بھارت کے خلاف جو میچ وہ کھیلنے کا اعلان کر چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر کافی سوال اٹھ رہے تھے کہ پاکستان نے اس چیز سے اپنے بھرپور موقف سے، اور یہ جو کسی ایک ملک کی اجاراداری کے خاتمے کے لیے پاکستان نے ایک سٹینڈ لیا تھا، اس سے پاکستان کو کیا حاصل ہوا۔ تو ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں۔ ڈاکٹر نعمان نیاز کسی تعارف کے محتاج، کرکٹ ایکسپرٹ بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، اور کرکٹ کے معاملات پر بڑی صائب رائے رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جناب نجیب الحسنین اینکر پرسن بھی ہیں اور کرکٹ ایکسپرٹ بھی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب ذرا فرمائیے گا کہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف یہ جو میچ، بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ تھا، اب پاکستان چینج کر چکا ہے obviously اس کو، پاکستان کو حاصل کیا ہوا؟ اگر لے مینز ٹرم میں ہم بتانا چاہیں اپنے عوام کو، کیا حاصل کیا ہم نے؟ صرف پاکستان کو حاصل نہیں ہوا جی، یہ انٹرنیشنل کرکٹ کو حاصل ہوا ہے، اور آپ کو ایک نئی ڈائریکشن ملی ہے۔ آپ کی جو فالٹ لائنز تھی انٹرنیشنل کرکٹ کی گورننس کی، اس کو کال کیا پاکستان نے۔ ہائی ٹائم تھا کہ جتنے بھی ڈیولپ بورڈ ہیں، چاہے وہ آسٹریلیا، انگلینڈ یا ساؤتھ افریقہ، وہ ورچوئل سائیڈ ککس بن گئے ہوئے تھے بی سی سی آئی کے، بیکاز آف دیئر اکنامک ڈیپینڈنس۔ اور چاہے وہ آئی پی ایل کے تھرو ہے، $10 بلین کا برانڈ ہے، یا بائیلیٹرل سیریز کے تھرو ہے، یا انڈیویجول ان کے کانٹریکٹس ہیں، تو وہ تو ہو گیا۔ لیکن جو ایک اور جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہاں پہ یہ تھی کہ ناٹ اونلی دا فالٹ لائنز، بلکہ یہ جو آئی سی سی ہے، یہ لیجسلیٹو باڈی ہے، اور یہ فل ممبرز کے ایک ایک ووٹ پہ چلتی ہے۔ سو ٹیکنیکلی ان دا بورڈ روم، زمبابوے، آئرلینڈ، افغانستان، دے آر ایکویلنٹ ٹو انڈیا، پاکستان اور انگلینڈ۔ سو ایک ڈکٹیشن آئی ہوئی تھی، ہیگمونک پریزنس تھی انڈیا کی، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ دے ور ہولڈنگ انٹرنیشنل کرکٹ ہاسٹیج۔ تو اس پہ جو انہوں نے پھر جو سب سے زیادہ پہلے آپ بھی لیتے رہے، آپ بھی میلولی ان کو فالو کرتے رہے، آپ کو گرانڈ چینل آ جاتی تھیں، آپ کھیلنے چلے جاتے تھے انڈیا کے ساتھ، وہ بائیلیٹرل سیریز نہیں کھیل رہا تھا، اسٹل آپ آئی سی سی کو کمپلائی کرتے تھے ان کے ٹورنامنٹس میں۔ لیکن یہ شروعات جو ہوئی، وہ ویسے تو پہلے مسل اپنا فائنینشیل تو 2002 سے انڈیا دکھا رہا تھا، چاہے وہ ان ساؤتھ افریقہ تھا یا 2007 میں ان آسٹریلیا تھا، لیکن جو زیادتی ہونا شروع ہوئی وہ یہ جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے یہ جو پولیٹیکل نیریٹو بلڈ اپ کرنا شروع کیا، اور پولیٹیکل کیا کرکٹ کو۔ اور ایشیا کپ میں دیکھیں، ہاتھ میں لانا ایک آپٹکس ہے، وہ سمبولک ہے، وہ آئی سی سی کے فریم ورک میں نہیں آتا کہ کوئی پینلائز کیا جائے گا۔ لیکن وہ جو سوریہ کمار یادو نے پوسٹ میچ انٹرویو دیا، دیٹ واز ڈسکریمنیٹری اور انکالڈ فار، کیونکہ وہ ٹوٹل پالیٹکس پہ مبنی تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو ٹرافی، دیکھیں وہ محسن نقوی کا بات نہیں تھی، وہ انہوں نے ڈیمین کیا آفس آف دا پریزیڈنٹ آف اے سی سی بائی ناٹ ریسیونگ دا ٹرافی۔ تو یہ وائلیشن، اور اس سے ہٹ کے نریندر مودی کا جو اسٹیٹمنٹ، بینگ دا پرائم منسٹر آف انڈیا، آپ کہہ رہے ہو سندور ٹو اور اس طرح کے حوالے دے رہے ہو، تو ایون دیٹ ڈزنٹ میک سینس۔ یس، اور وہ پھر آپ ڈسٹریبیوٹ میں گیم انڈیا لے کے آیا، اس کے بعد یہ جو مستفیض والا ہوا، یہ بھی اگین پولیٹیکل تھا، اور یہاں سے جو ہے وہ وسل گئی، کیونکہ انفارچونیٹلی آسام کے الیکشنز کی وجہ سے ایون یہ جو جے شاہ کے والد ہیں امت شاہ، یہ ان کے ہوم منسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کہتے رہتے ہیں، نریٹو بلڈ کرتے ہیں ایکسٹریمسٹ میں، کہ ایون جو بنگالیز انڈیا میں رہتے ہیں جن کا تعلق بنگلہ دیش سے نہیں، ان کو بھی گھس بیٹھیے کہتے ہیں۔ یہاں سے پرنسپل سٹینڈ تھا بنگلہ دیش کا۔ اور میں آپ کو اتنی چیز بتا دوں جی ویری کلیئرلی، کہ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا نہ آئی سی سی، نہ بی سی سی آئی، نہ ورلڈ کرکٹ، کہ کوئی اس طرح کھڑا ہو جائے گا سولیڈیرٹی میں، کیونکہ اب آپ ریپوزیشننگ ہو گئی ہے پاکستان کرکٹ کی۔ آپ کی جو برانڈ ایکویٹی ہے وہ تو آپ کو نظر آتی ہے کہ انڈیا پاکستان ایک پول میں ہوتے ہیں، پاکستان کے بغیر وہ چل نہیں سکتے۔ تبھی ہلچل مچی ہوئی تھی کہ پاکستان انڈیا کا میچ نہ ہو تو براڈ کاسٹر کیا کرے گا۔ لیکن امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے، ایڈمنسٹریٹو ریپوزیشننگ ہو گئی ہے، اور آپ نے بہت کچھ حاصل کیا۔ ٹھیک ہے جناب نجیب الحسنین صاحب، ایک تو چیز یہ ہے کہ پہلے ہم بگ تھری کا ایک عرصہ ہوا سنتے تھے کہ 3 بورڈز کی اجاراداری تھی، سارے پیسے پہ، سارے پریولیجز پہ۔ اب یہ ہے کہ بی سی سی آئی جو ہے وہ ٹیکس کنٹرول، اور جو اس کا آئی سی سی کی شیئر میں حصہ ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے۔ کیا اس کے اوپر بھی کوئی بات ہوگی؟ اور دوسرا نجیب ایک چیز کہ کیا یہ ایک ایونٹ یا ایک جو پاکستان نے اپنا موقف اس طریقے سے اٹھایا، کیا اس بات کا انڈیکیٹر ہے، یا یہ اب رستہ ایک چیز کا یہ ٹون سیٹ کرے گا کہ آگے معاملات کس طرح سے طے ہوں گے، یا پھر بھارت پھر سے کوئی ڈرامے بازی یا اس طرح کی سازشیں یا اس طرح کی چیزیں کر سکتا ہے ٹو سیبوٹاج آل دیس؟
سب سے پہلے تو اشفاق آپ کو اور ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت سلام. اور ڈاکٹر صاحب نے اتنی خوبصورتی سے ان نٹ شیل ساری چیزیں ایکسپلین کر دی ہیں. میں صرف اس میں یہی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کا سٹیپ تھا نا, یہ ایک بہت ہی ہسٹورک موو ہے. کیونکہ میں نہیں کہتا کل سے یہ سب چینج ہو جائے گا یا کل سے ہماری زیادہ چلنے لگے گی آئی سی سی میں, بٹ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نو بڈی واز ایکسپیکٹنگ اٹ, یہ جو وہاں پہ 14-2 کا فیصلہ آیا تھا نا بنگلہ دیش کو ہٹانے کے لیے, یہ اگر نارمل ڈیز ہوتے یا پاکستان میں اس طرح کی پی سی بی میں اس طرح کی قیادت نہ ہوتی یا یہ انوائرمنٹ نہ ہوتا تو شاید ہم بھی مان چکے تھے اس بات کو. اور جیسے ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ وی ہیو بین بینڈنگ اوور بیکورڈز, کہ جو بی سی سی آئی کہہ رہا ہے ہم کر رہے ہیں, ہم صرف کرکٹ کو چلانے کے لیے اور جو کسی طرح سے موو فارورڈ کرنے کے لیے ہم چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے رہے, وچ واز رانگ. یہ پہلی بار پاکستان نے سٹیپ لیا ہے, کھڑا ہوا ہے, شو کیا ہے کہ اگر آپ امپورٹنٹ ہیں تو ہم بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں, صرف آپ کی نہیں چل سکتی. یہ دکھانا پڑا ہے آئی سی سی کو کہ آپ کا اب آگے کیا ہونا ہے. دس از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن آئی وڈ سے. اب ایک چیز سے فوراً کچھ تبدیلی نہیں آ جائے گی, لیکن کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان یہ کرے گا. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی جیت ہے, اور جو ہم نے بنگلہ دیش کا ساتھ دیا ہے, اور اب جب ہم کھیلنے کے لیے بھی تیار ہوئے تو ایسا تو نہیں تھا نا کہ اگر امپورٹنٹ نہیں تھا تو آئی سی سی منانے آ رہا ہے. ساتھ میں بنگلہ دیش سے بھی ان کے صدر آئے تو ان کو بھی ساتھ میں انوالو رکھا گیا کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے آپ کے لیے کھڑے ہوئے تھے. یہ آپ سے شروع ہوئی تھی بات, تو جب تک یہ چیز طے نہیں ہو جائے گی کہ آپ پہ کوئی سینکشن نہیں لگے گا یا آپ کو آگے جو ہے وہ آپ کو آئی سی سی کا ایونٹ کی بھی ہوسٹنگ کی بات ہوئی ہے, تب تک پاکستان چین سے نہیں بیٹھا اور سب کو ہلا کے رکھا ہوا تھا. تو اب وہ جو 15 تاریخ کا میچ ہے وہ زبردست ہوگا. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا اشفاق کے گراؤنڈ کے باہر تو سارے محاذ لڑ لیے, اب ہمیں اپنی کرکٹ کو بھی امپروو کرنا ہے, اس سے ہماری عزت اور بڑھے گی.